بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ڈیئر اینڈ ڈیئر ویورز فالوورز، السلام علیکم. ہم اپنے یوٹیوب چینل R&A وائلڈنس ایڈونچر ماؤنٹینرز کی توسط سے آپ سے مخاطب ہیں. آج ہم مری جبا، جو کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور بڑا پرفضا مقام ہے، ثواب ویلی کا، وہاں سے ہی اپنا ویلاگ شوٹ کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ کو سراؤنڈنگ بھی دکھائی جائے گی، لیکن مین مقصد جو ہے وہ آج کا جو ٹاپک ہے میرا، وہ ہے پاکستان کا بجٹ جو ابھی جون میں پیش ہوا ہے، جولائی میں پاس ہوا ہے، اور معیشت، اکنامکس اور اس موجودہ رجیم کی تباہ کاریاں، جس طرح انہوں نے جو معیشت پہ خود کو حملہ کیا ہوا ہے، اس کے چند نکات میں آپ کی نظر کروں گا. اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ ایک میں خلاصہ دے دوں کہ یہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ تقریباً $80 بلین کا ہے، جس میں ماشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً 22.5 وہ خسارے کا بجٹ ہے. آگے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گنجی نے نونا کی ہے تو نونا کی ہے. تو اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی آ جاتی ہیں پھٹیاں. جو بھی یہ 3.5 سالہ رجیم ہے، اللہ اکبر، مجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے معیشت دانوں نے انہوں نے اس بجٹ کو تجزیہ کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ بہت ضروری عرض کروں گا کہ وہ برطانیہ جس میں جس کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، ان کے سرکاری بیوروکریٹس کے لیے صرف 10 گاڑیاں ہیں. 10 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ میرے پاس جو فگر ہے وہ 9 گاڑیاں ہیں. جبکہ ہم جیسے مقروض تقریباً انٹرنل اور ایکسٹرنل قرض سے ملا کے جو کہ ان کا حجم $250 ارب بنتا ہے. جناب ہماری شہنشاہ بیوروکریسی، شہنشاہ جرنیل، شہنشاہ عدلیہ، شہنشاہ مطلب ہر محکمہ شہنشاہ ہے. اگر محکوم ہے تو عوام ہے. ان کے لیے 1,00,000 گاڑیاں ہیں بھائی. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، یہ چیلنج کر رہا ہوں میں. تو آگے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مقروض قوم جو $250 ارب کی مقروض ہو اور 16,000 ارب روپیہ اس پہ سالانہ سود دیتی ہو، کیا اس کو یہ نئی گاڑیاں، یہ لگژری گاڑیاں، یہ جی اپنا مثلا ہمیں ڈو بننا چاہیے، بلکہ ان کے لیے تو گدھا گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور یہ جو ان کی موج ظفر موج، میں نے الحمدللہ ملٹائی نیشنل کمپنی میں کام کیا ہے، اور مجھے مینجمنٹس اور ایڈمنسٹریشن کا اور جو ہے وہ جو مائکرو اکنامکس ہے، میں اس کو بہت بہتر سمجھتا ہوں. ہمارے پاس جو ایک فیڈرل سیکٹری ہے یا ایک صوبائی سیکٹری ہے، وہاں پہ ایک جناب لمبی لائن لگی ہوتی ہے. کام کیا ہے جی فائل نیچے سے سپرنٹینڈنٹ صاحب کریں گے انیشیٹ، سیکشن افسر کے پاس جائے گی، سیکشن افسر کے پاس جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری کے پاس جائے گی، پھر ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی، پھر جو ہے وہ جناب جو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے وہ سیکرٹری صاحب کے پاس فائل لے کے جائے گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جونکیں ہمیں کیسے اس آئی ٹی کے دور میں
جس دور میں ہم ہیں، جس دور میں ہم لوگ جاتے ہیں باہر یا دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور ابھی تو بدوؤں نے بھی جو ہے نا اپنا سارا نظام جو ہے اپنے اونٹوں کا بھی نظام وہ کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے. اور تو اور چھوڑیں، ان کے پاس آپ فگر پوچھ لیں کہ ان کی سراہوں میں کتنے ہزار اونٹ پڑ رہے ہیں. انہیں ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک ڈرون کیمرہ سے جو ہے وہ اس کی لے کے پکس کاؤنٹنگ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ہمارے جنگلات جس جگہ پہ ہم ہیں، اس جگہ پہ اس سوات ویلی میں اتنا جو ہے ٹمبر مافیا، میں اب اس کا نام نہیں لیتا، جو کہ نام لینا ویسے فرض بن جاتا تھا، لیکن چلیں. مثلاً جو بھی یہاں آیا وہ سکندر اعظم ہی آیا. اب حالت اس جگہ پہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہم صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں آتے. لوگوں کو اس کی ڈیموگرافی، جیوگرافی، اس کی اسٹریٹجیکل پوزیشن اس علاقے کی، ان کی بود و باش، ان کی فیسیلٹی، کیونکہ یہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. صرف لاہور اسلام آباد تو پاکستان نہیں ہے نا. تو یہاں پہ اتنا پوٹینشل ہے. یہاں پہ اگر صرف آپ 4-5 چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہی پروموٹ کر لیں تو آپ دنیا میں اس کی ایکسپورٹ. یہاں پہ ایئرپورٹ تھا، سید الشریف میں ایئرپورٹ موجود ہے. یہاں پہ آپ صرف ان کو اپنی پیکنگ، پالشنگ اور ان کی لائف سٹائل جو ہے، ان کے جو اپنے پیچز ہیں، ان کی جو چیریز ہیں، انگور ہیں، ان کی خوبانی ہے، ان کے ایسے نادر قسم کے ان کی ٹیسٹ والے فروٹ ہیں، ان کو اگر آپ باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. پر مقصد یہ ہے کہ ایکسپورٹ کرنے کا ٹائم کس کو ہے. ہر بندہ جو ہے جو بھی اس وقت ناحق قابض ہے اقتدار پہ، وہ جو ہے وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں جو ہے وہ لگا ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آئی ایم ایف کا قرضہ نہ ملے، اور بلکہ یہ اب تو تمام نظام ہی آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا. ہماری وی آر ناٹ اے سوورن اسٹیٹ. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، جس کی معیشت جو ہے، جس کی اکنامکس جو ہے، جس کے ایسٹس جو ہیں وہ پلج ہوں، وہ ایک سوورن اسٹیٹ کیسے کہلا سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ جو اس کے عام فیچر ہیں جو بجٹ کے، وہ ہیں جناب ٹیکسوں کی بھرمار ہے کہ ہر خاص و عام پہ. ابھی پراپرٹی کا جو سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ جو پراپرٹی پاکستان میں بیچے گا، اول تو کانوں کو ہاتھ لگائے گا، کیونکہ میں ایک پروسیس سے ہو کے گزرا، تو تقریباً رشوت سمیت جو ہے وہ سیلر کو، پہلے سیلر پہ کچھ ٹیکس نہیں تھا، صرف بائر جو ہے نا وہ ٹیکس پے کرتا تھا. اب ماشاءاللہ یہ اس اپنا جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہاں پہ اب بائر جو ہے وہ 4.5%، جو سیلر ہے 4.5% ٹیکس وہ دے گا اگر وہ فائلر ہے. ساتھ جو ہے وہ وکیل قابلے جو ہوتے ہیں، ان کے منشیوں کے، پٹواریوں کے، اس میں تمام وہ شامل ہیں، وہ تقریباً 1-2% وہ بنتا ہے. مطلب اگر آپ کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو آپ تقریباً 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ پر کروڑ، یہ جتنے کروڑ آگے جائیں گے اس کے حساب سے جو سیلر ہے، جو بیچارہ سیل کر رہا ہے اپنی مجبوری، اپنی وراثتی زمین سیل کر رہا ہے جو اس کے باپ دادا کی ہے، جو اس کو گفٹ میں ملی ہے،
یہ ان ظالموں نے ان قذاقوں نے جو ہے وہ اس پہ بھی ڈیوٹی عائد کر دی، اور جو لینے والا ہے وہ بھی تقریباً 2.5% جو ہے نا وہ بھی دے گا۔ تو آپ یہ بتائیں بھئی یہ کب یہاں سے آپ لوگوں کی جان چھوٹے گی، کیسے چھوٹے گی؟ اس گورکھ دھندے سے۔ اور پھر جو ہے جو قرض ہیں، قرض کی جو صرف اور صرف جو میں نے بتایا 1700 ارب روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے یہ پھر قرض لیتے ہیں، اس سود، اصل سود تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے، جو قرض ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بس وہ، کیونکہ میں اپنی ویلاگ لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو آخر میں جب اس کو کلوز کر رہا ہوں، اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس ویلاگ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نا اپنا حبیب جالب کا ایک کتاب اپنے ویورز، اپنے میرے جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ آخری ایک کتاب ہے۔ وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں۔ وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں۔ حقیقت میں جو راہزن ہیں وہی رہبر ہیں، حقیقت میں جو راہزن ہیں وہی رہبر ہیں خطرے میں۔ جو بیٹھا ہے صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، جو بیٹھا ہے جو عوام بیٹھے ہیں صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، وہ نوح گر ہیں قطرے میں، وہ دانشور ہیں قطرے میں۔ اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے، اگر تشویش لاحق ہے تو یہ جو گیلی سلطان جو ہم پہ مسلط ہیں ان کو لاحق ہے۔ واہ حبیب جالب واہ! نہ تیرا گھر ہے خطرے میں، نہ میرا گھر ہے خطرے میں۔ یہ اس کا آخری کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ہم انشاءاللہ اب دوسرے ویلاگز میں جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج جو ہے یہ ہمارا ویلاگ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مہربانیوں سے خوش و خرم رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔